لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ ایمان ابو طالب علیہ السلام کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے کچھ علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی معتبر کتابوں سے چند عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کیں کہ جن میں انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کو قبول کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام مومن اور مسلمان تھے۔ لہٰذا آئیے اب سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ علماء اہل سنت والجماعت حضرات کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان اور مومن مانتے ہیں، ان میں سے ایک علامہ زینی دہلان ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اتنے دلائل و براہین کے بعد نجات ابو طالب علیہ السلام کا قائل ہونا ہی اپنی نجات کا باعث ہو سکتا ہے۔ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کے اتنے زیادہ دلائل ہیں، اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کو مسلمان اور مومن ماننا ہی خود اپنی نجات کا باعث ہو سکتا ہے اور خود اپنے اسلام اور ایمان کو ثابت کرنے اور قائم و برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو انسان جناب ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان اور مومن نہیں مانتا، دراصل وہ خود مسلمان اور مومن نہیں ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان اور مومن مان کر آپ کی نجات کو ماننا ہی دراصل اپنی نجات کا باعث ہو سکتا ہے، اپنے لیے نجات کی وجہ قرار پا سکتا ہے اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو ثابت اور محکم بنا سکتا ہے۔ اور دوسرے آسان لفظوں میں معاذ اللہ وہ حضرات کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر و مشرک مانتے ہیں، دراصل وہ خود کافر و مشرک ہیں۔ اور یہ جو حقیقت ہے یہ دراصل ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں گزشتہ کسی ایک تقریر میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جب اس مسئلے کو باقاعدہ معتبر اشخاص نے اپنے بیانات میں اس کا اظہار کیا اور اس کی وہ عبارت ہم نے پیش کی، اس کا حوالہ بھی ہم نے پیش کیا۔ اب دراصل یہ مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح دین کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں، جو ضروریات دین ہیں، وہ خواہ اس کا تعلق اصول سے ہو، فروع سے ہو یا دیگر مسائل سے ہو، لیکن دین کی جو بنیادی اور حقیقی ضروریات ہیں، جو انتہائی اہم ترین باتیں ہیں، ان کا انکار دراصل انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ مثلا اصول دین میں توحید، نبوت و قیامت کے عقائد کو نہ ماننا، یا مثلا فروع دین میں نماز کو نہ ماننا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ گنہگار ہے، لیکن وہ مسلمان پھر بھی کہلایا جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے کہ جو نماز کو مان ہی نہیں رہا، یعنی وہ یہ بات مانتا ہی نہیں کہ نماز دین کا حصہ ہے، خدا نے اس کا حکم دیا ہے، رسول نے وہ حکم پہنچایا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا لیکن نماز کو ماننا۔ ایک انسان نماز کو مان رہا ہے کہ ہاں نماز دین کے
فروعات میں سے اور فروع دین میں سے سب سے پہلی اور اہم ترین نماز اعمال و افعال میں سے نماز ہے، وہ اس بات کو مان رہا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی ہے، تو اس کا شمار بے نمازیوں میں ہوگا، وہ گنہگار ہے، لیکن وہ پھر بھی مسلمان مانا جائے گا، وہ مسلمان کی کیٹیگری سے باہر نہیں نکلے گا۔ لیکن وہ شخص کہ جو نماز کا براہ راست سرے سے انکار ہی کر رہا ہو، جو یہ بات نہیں مانتا، جو یہ مانتا ہے کہ نماز دراصل دین کا حصہ ہی نہیں، دین میں ایسا کوئی حکم ہی نہیں، نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس قسم کی جو باتیں ہیں اور اس قسم کے جو عقائد ہیں، وہ ایک انسان جو اس قسم کے خیالات رکھتا ہے کہ جو نماز کا انکار کر رہا ہو، تو ایسا شخص جو کسی فروع دین میں بھی سے کسی ایسی بنیادی اور حقیقی اور ضروری جو دین کی باتیں اس کا انکار جب کرتا ہے انسان، تو وہ مسلمانوں کی کیٹیگری سے، مسلمانوں کے گروہ سے نکل جاتا ہے اور وہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اصول و فروع کے علاوہ اور بھی دیگر جو ضروریات دین ہیں، مثلا ایک بہت مشہور حدیث ہے، من انکر خروج المہدی فقد کفر، یعنی جس نے آخری زمانے میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے خروج اور آپ کے قیام فرمانے اور آپ کے حکومت الہیہ کو نافذ کرنے والی تمام حقیقتوں کا کوئی اگر انکار کر رہا ہے تو وہ دراصل کفر کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو کفر جو ہے وہ صرف اصول دین کے انکار ہی سے نہیں ثابت ہوتا، بلکہ ایون فروع دین اور دین کے دیگر حقائق اور دیگر بنیادی اور حقیقی اور ضروری باتوں کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر جناب ابو طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر و مشرک ماننا اور دراصل ایک ایسی بات ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسلام اور ایمان اور آپ کی نجات ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اسے مانتا ہے وہ دراصل مومن ہے، اور جو اس کا انکار کر رہا ہے وہ دراصل کافر ہے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کو نہ مان کر انسان خود اسلام اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ صرف کسی ضد کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور نفرت اور تعصب اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں کہی جا رہی، بلکہ اس کی ایک حقیقی اور مذہبی اور دینی بنیاد ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو ایک انتہائی اہم ترین حقائق دین میں سے اس کا تعلق ہے۔ بہرحال تو یہ علامہ زینی دہلان نے جو کہا تو اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ اتنے دلال براہین کے بعد میں نجات ابو طالب علیہ السلام کا قائل ہونا ہی اپنی نجات کا باعث ہو سکتا ہے، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان اور مومن ماننے سے ہی انسان مسلمان اور مومن کے گروہ میں باقی رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی اس بات کا انکار کر رہا ہے اور ان کو معاذ اللہ کافر و مشرک مان رہا ہے تو وہ دراصل ایک ایسی دین کی بنیادی حقیقی اور اہم ترین حقیقت کا انکار کر رہا ہے کہ جس کے انکار کرنے سے اسلام اور ایمان کے دائرے سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ توحید پر تھے۔ اب علامہ زینی دہلان جو ہیں وہ دلیل دے رہے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ توحید پر تھے، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام مثل دیگر آباء و اجداد پیغمبر اسلام کے توحید پر قائم تھے، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ نے اپنے متعدد رسالوں میں تحقیق کر کے لکھا ہے۔ یہ جو علامہ زینی دہلان کا قول ہے یہ کتاب اصنع المطالب کے پیج نمبر 14 پر موجود ہے۔ لہذا سامعین ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود دلیل دی ہے، اور اس دلیل میں انہوں نے وہی حقیقت پیش کی ہے کہ جس کے بارے میں ہم تفصیل سے گزشتہ کسی ایک تقریر میں گفتگو کر چکے ہیں، کہ جناب ابو طالب کا یہ کہنا کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں، یہ دراصل اسی حدیث اور اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں آپ نے اپنے انتقال کے وقت جب لوگوں نے آپ سے پوچھا اور سوال کیا تو آپ نے آخری الفاظ یہ کہے تھے، اللہ ملت عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب علیہ السلام کی ملت، ان کے دین اور مذہب اور ان کی سنت اور طریقے پر تھا، زندگی میں نے اسی پر گزاری اور اب میرا انتقال بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کا جہاں پہ اردو ترجمے میں بریکٹ میں باقاعدہ مترجم موصوف نے یہ لکھا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال جناب عبد المطلب علیہ السلام کے دین، مذہب اور انہی کی سنت اور طریقے پر ہوا۔ تو یہ علامہ زینی دہلان اسی صحیح بخاری کی
روایت کو بنیاد بنا کر اسی کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ جب جناب علیہ وسلم نے کہا کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں، تو یہ دراصل ان کا اشارہ اسی روایت اور اسی واقعے کی طرف ہے کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ جہاں پر جناب علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ میں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے دین پر ہوں، ان کی ملت پر ہوں، اور اسی پر میں نے زندگی گزاری اور اسی پر میرا انتقال ہو رہا ہے۔ تو علامہ زینی دہلان جو ہیں وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب جناب ابو علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں، تو یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ توحید پر تھے۔ اب یہ کیوں کس طریقے سے یہ دلیل ہے کہ وہ توحید پر تھے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام، کیونکہ جناب عبد المطلب علیہ السلام مثل دیگر آباء و اجداد پیغمبر اسلام کے توحید پر قائم تھے۔ اب دیکھیے یہ ایک دوسری حقیقت ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اسلام کا متفق علیہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، آپ کی والدہ جناب آمینہ سے لے کر ماں بی بی حوا تک، اور آپ کے والد جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک، اس درمیان میں جناب آدم و حوا علیہم السلام سے لے کر جناب عبداللہ و آمینہ علیہم السلام تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آباء و اجداد تھے، خواہ وہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، وہ تمام کے تمام موحد، مومن اور مسلمان تھے۔ یہ ایک متفق علیہ عقیدہ ہے مسلمانوں کے درمیان میں، اور اس کی بنیاد قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ ایک پوری آیت ہے جس کا ٹکڑا، ایک جز یہ ہے کہ جس کا مطلب یہ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند متعال، اے میرے حبیب، میں تمہارے دورے کو، تمہارے منقلب ہونے کو، تمہارے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ملاحظہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، مشاہدہ کر رہا تھا، اور تمہارے منقلب ہونے کو ساجدین میں، وہ تقلبوں کا فی الساجدین، یعنی تمہارے نور کو، تمہارے نور کے ساجدین کی اصلاب و ارحام میں منقلب ہونے کو ہم دیکھ رہے تھے، اور ہم اس کا اہتمام کر رہے تھے، اور ہم اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ پورا مفہوم ہے اس آیت کا کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، تمہارا جو نور ہے وہ ساجدین کی اصلاب و ارحام سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ و جناب آمنہ تک پہنچا، اور پھر بعد میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو اس قرآن آیت کی تفسیر اور تعویل میں یہ تمام حقیقت بیان کی گئی ہے، جہاں پر مختلف علماء نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اس آیت کی بنیاد پر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد آدم و حوا تک تب سب کے سب مومن و موحد تھے۔ لہذا اس بنیاد پر چونکہ جناب عبد المطلب علیہ السلام آپ کے دادا تھے، تو یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر جناب عبد المطلب علیہ السلام کا مومن و موحد و مسلم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ اور میرا بھی دین وہی ہے جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کا دین تھا، لہذا اس بنیاد پر یہ دونوں بزرگوار مومن و موحد و مسلم ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر تو خیر علامہ زینی دہلان نے کوئی اور دوسری دلیل نہیں دی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور دلیل ہے جسے ہم نے گزشتہ کسی ایک تقریر میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ ہے سورہ فیل جو قرآن مجید میں ہے، آخری پارے میں 30ویں پارے میں سورہ فیل جو ہے، اور وہ جو واقعہ ابرہہ جو ہوا اور جس میں ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، اور وہ پورا واقعہ جو ہوا، اس موقع پر جناب عبد المطلب السلام نے جو کردار پیش کیا، اور اس واقعے میں جو آپ کا عقیدہ اور عمل ہمارے سامنے آیا، تو وہ بھی ایک جناب عبد المطلب السلام کے اسلام اور ایمان کی انتہائی محکم اور ٹھوس دلیل ہے کہ جس کا ذکر باقاعدہ قرآن شریف میں ہے۔ تو بہرحال اس بنیاد پر جب جناب عبد المطلب علیہ السلام مومن و موحد اور مسلمان ثابت ہوئے، تو اور جب جناب عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ میرا دین وہی ہے جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کا دین ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری میں روایت میں موجود ہے، تو اس بنیاد پر جناب ابو طالب علیہ السلام بھی مسلمان اور مومن ثابت ہوں گے۔ یہ ہے وہ بنیادیں کہ جس پر علامہ زینی دہلان اپنی عقیدے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو حقیقتیں ہیں، یہ جو آباء و اجداد کا مسلمان اور مومن ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جو حقیقت ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ باقاعدہ علامہ جلال الدین سیوطی جیسے معتبر عالم دین نے اپنے مختلف رسالوں میں تحقیق کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ یعنی علامہ زینی دہلان باقاعدہ اپنے سے قدیم اور اپنے پہلے کے معتبر اور مستند عالم دین علامہ جلال الدین سیوطی کا ریفرنس دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ
اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ علامہ سیوطی جیسے عالم دین نے بھی مختلف رسالوں میں تحقیق کر کے اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد مسلمان اور مومن تھے، اور اس بنیاد پر جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی مسلمان اور مومن تھے، اور وہ روایت کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال دین عبد المطلب پر ہوا، اس بنیاد پر جناب ابو طالب علیہ السلام بھی مومن و موحد ثابت ہوں گے۔ لہذا سامعین، یہ علامہ زینی دہلان کے جو قول ہے، یہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کتاب اصنع المطالب کے پیج نمبر 14 پر موجود ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کا اصل میں پورا نام ہے اصنع المطالب فی نجات ابی طالب، اور یہ کتاب لکھی ہے علامہ نبیل مولانا سید محمد ابن رسول برزنجی نے، کہ جن کا انتقال سن 1103 ہجری میں ہوا تھا۔ اور اس کتاب میں انہوں نے علامہ زینی دہلان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جسے ابھی ہم نے جس کے بارے میں گفتگو کی۔ تو اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سامعین کہ یہ کتاب بھی علامہ سیوطی کی طرح، کہ علامہ سیوطی نے جو کتاب لکھی تھی بغیت الطالب لایمان ابی طالب، اور جس کا ذکر ہم نے گزشتہ تقریر میں کیا تھا، بالکل اسی طرح علامہ برزنجی نے بھی ایک مخصوص کتاب لکھی ہے کہ جس میں انہوں نے نجات ابی طالب اور جناب ابی طالب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کو ثابت کیا ہے، اور آپ کے اسلام اور ایمان کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ آپ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ جس کا نام ہے اصنع المطالب فی نجات ابی طالب۔ لہذا اس کتاب میں انہوں نے مختلف جگہوں پر خود علامہ برزنجی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لہذا ان کے 3 مختلف عبارتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں انہوں نے خود اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کو ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب اصنع المطالب فی نجات ابی طالب کے پیج نمبر 6 پر علامہ برزنجی لکھتے ہیں، اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام موحد نہ ہوتے تو خداوند تعالیٰ ان کو وہ پانی نہ دیتا جو اس نے اپنے نبی کے لیے جاری کیا تھا، اور جو آب کوثر و زمزم سے بھی زیادہ متبرک تھا۔ نیز یہ کہ جو شخص ایسے بدیہی معجزات دیکھے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تصدیق نہ کرے، حالانکہ تصدیق پر دلالت کرنے والے قرائن بکثرت موجود ہیں۔ لہذا سامعین، اس عبارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ برزنجی بذات خود بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کو موحد مانتے تھے، اور وہ دلیل دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے اپنی مختلف دلیلیں دی ہیں، جس میں سے پہلی دلیل وہ کیا دے رہے ہیں کہ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام موحد نہ ہوتے، یعنی توحید پرست نہ ہوتے، خدا کو ایک ماننے والے نہ ہوتے، مسلمان اور مومن نہ ہوتے، تو خداوند تعالیٰ ان کو وہ پانی نہ دیتا جو اس نے اپنے نبی کے لیے جاری کیا تھا۔ یہاں پر سامعین دراصل یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مقام ذوالمجاز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا، اور یہ پورا واقعہ اور یہ معجزہ اور یہ کرامت ہم نے اپنی ابتدائی تقریروں میں سے کسی ایک تقریر میں یہ تفصیل سے بیان کی ہے کہ جس میں صحرا میں جب پانی کی بالکل قلت تھی اور ایک دم پیاس کے مارے برا حال تھا لوگوں کا، تو اس وقت جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت سے درخواست کی پانی کی، تو آپ نے اپنی ایک ٹھوکر ماری تو چشمہ جاری ہو گیا، جس سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے پانی پیا، اور پھر دوسری ٹھوکر آپ نے ماری تو وہ چشمہ بند ہو گیا۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف علامہ برزنجی کا اشارہ ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام مومن اور مسلمان نہ ہوتے تو ایسا معجزہ اور ایسی کرامت حضرت نہیں دکھاتے، اور خداوند متعال ان کے لیے وہ پانی نہیں جاری کرتا کہ جو انہوں نے جو اس کے رسول کی ایک ٹھوکر سے جاری ہوا تھا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ معجزے کے طور پر اپنی ایک ٹھوکر سے چشمہ جاری کرنا، اور خداوند متعال کا بھی اس چشمے کو جاری کرنا اور اس سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا پانی پینا، دراصل یہ ایک ایسی دلیل ہے، یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام مومن اور مسلمان تھے، کیونکہ اگر معاذ اللہ آپ کافر و مشرک ہوتے تو خدا و رسول ان کو معجزانہ طور پر اس طریقے سے پانی نہیں پلاتے، اور وہ پانی آپ کو نہیں ملتا پینے کے لیے کہ جو خدا و رسول کی طرف سے معجزانہ طور پر ظاہر ہوا تھا۔ تو یہ ان کی ایک دلیل ہے، خود علامہ برزنجی یہ دلیل دے رہے ہیں۔ اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص ایسے بدیہی معجزات دیکھے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تصدیق نہ کرے؟ یعنی وہی بات ہے کہ جو حقیقت میں ہم نے اپنی اسی تقریر میں
اسی لاجک کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو انسان اس قسم کے معجزات اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہو اور اتنے واضح کھلے اور روشن و آشکار معجزے اور کرامت کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا یہ عقل گواہی دیتی ہے، کیا یہ منطق میں کے حساب سے یہ بات صحیح لگتی ہے کہ کوئی انسان اسے نہ مانے، اسے نہ قبول کرے اور اس کی تصدیق نہ کرے اور اسے سچا نہ سمجھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول نہ مانے؟ حالانکہ تصدیق پر دلالت کرنے والے قرائن بکثرت موجود ہیں، یعنی اس بات کی تصدیق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول ہیں، اس بات کو ماننا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول ہیں، اس کی دلیل اور ثبوت کے طور پر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے قرائن اور طریقے اور بہت ساری ایسی بنیادیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ماننے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور ایسے بہت سارے دلائل اور ثبوت ہیں کہ جو انسان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اب یہ عبارت تو انہوں نے پیج نمبر 6 پر لکھی ہے اپنی کتاب کے۔ پیج نمبر 5 پر وہ لکھتے ہیں، پھر جاننا چاہیے کہ اقرار شہادتین سے مراد الفاظ مخصوص میں اقرار کرنا نہیں ہے، برخلاف غزالی کے، جیسا کہ نووی نے روضہ میں لکھا ہے اور اس کو سبھی علماء اسلام کی طرف منسوب کیا ہے، اور حلیمی نے اپنی منہاج السنہ میں نقل کیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایمان بغیر الفاظ منعقد ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ انہوں نے علامہ برزنجی نے پیج نمبر 5 پر لکھی ہے اپنی کتاب اسنع المطالب فی نجات ابی طالب کے۔ تو اس عبارت میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جاننا چاہیے کہ اقرار شہادتین سے مراد الفاظ مخصوص میں اقرار کرنا نہیں ہے، یعنی جو ہم کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان الفاظ میں جو ہم کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں، تو یہ جو اب کلمہ شہادتین کیا ہے؟ کلمہ یعنی جملہ، ٹھیک ہے، شہادتین یعنی دو گواہیاں، یعنی ہم اصل میں جب کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں تو ہم دو جملے کہتے ہیں کہ جس میں ہم دو گواہیاں دیتے ہیں، کہ جس میں سے پہلا جملہ اور پہلی گواہی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، اور دوسرا کلمہ، دوسری گواہی جو ہم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو دراصل جب ایک انسان کلمہ شہادتین پڑھتا ہے تو وہ، اور جب وہ مسلمان بنتا ہے اور کلمہ شہادتین پڑھتا ہے تو وہ دراصل دو حقیقتوں کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے ان دو جملوں سے، کہ جو عربی میں ہیں، کہ جس کا مطلب ہے، پہلے جملے کا مطلب ہے یعنی پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اور دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو حقیقتوں کی گواہی اور اس کا اقرار اور اعلان اور اظہار انسان کرتا ہے اس کو ماننے اور قبول کرنے کے بعد میں ان دو جملوں سے اور ان دو جملوں کے ان مخصوص الفاظوں سے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اقرار شہادتین سے مراد الفاظ مخصوص میں اقرار کرنا نہیں ہے، یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو حقیقتیں ہیں ان کو ماننا، ان کا اقرار کرنا، اس کا اعلان و اظہار کرنا ضروری نہیں ہے کہ انہی مخصوص الفاظوں میں ہی کیا جائے، جو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں، انہی الفاظوں میں ان دو حقیقتوں کو کا اظہار کرنا، اعلان کرنا، گواہی دینا اور ان دو حقیقتوں کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اور یعنی یہ دونوں حقیقتیں اگر انسان کسی دوسرے الفاظ کے ذریعے، کسی دوسرے طریقے سے بھی اگر اس کا اعلان و اظہار کر رہا ہے تو یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اس بات کو مانتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ نووی نے روضہ میں، اب یہ خود علامہ برزنجی جو ہیں ریفرنس دے رہے ہیں کہ جیسا کہ نووی نے روضہ میں لکھا، یعنی علامہ نووی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب روضہ میں لکھا ہے یہی بات کو، اور باقاعدہ علامہ نووی نے اس کو سبھی علماء اسلام کی طرف منسوب کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے، یہ نظریہ جو ہے وہ بہت سارے علماء اسلام اس کو مانتے ہیں، جو علامہ نووی نے اپنی کتاب روضہ میں اس بات کو لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ، ان کے علاوہ علامہ حلیمی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے،
اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کھلے لفظوں میں کہ ایمان بغیر الفاظ منعقد ہو سکتا ہے، یعنی یہی کلمہ شہادتین کے جو مقصود الفاظ ہیں ان کے بغیر بھی ایمان کسی کا ثابت ہو سکتا ہے، اگر ان دو حقیقتوں کو کوئی شخص دوسرے الفاظ میں اور دوسرے طریقے سے اگر اس کا اعلان و اظہار کرے تو اس کے اسلام اور ایمان کو ثابت کرنے کے لیے وہ بات کافی ہوگی۔ تو یہ جو علامہ برزنجی نے یہ جو مخصوص یہ نظریہ اور اس حقیقت کا جو یہاں پر ذکر کیا ہے تو وہ دراصل صرف اس لیے ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت کے دور اور معاشرے اور ماحول کی مناسبت سے اور مصلحت کی بنیاد پر علل اعلان بظاہر اپنے اسلام اور ایمان کا اس طریقے سے اظہار نہیں کیا کہ جس طریقے سے تمام دوسرے دیگر مسلمانوں نے کیا، اور کلمہ شہادتین کو ان مخصوص الفاظ میں انہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا، اس کا اظہار نہیں کیا، اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن انہی دونوں حقیقتوں کو انہوں نے اپنے دیگر الفاظ کے ذریعے اپنے اشعار میں اپنے اقوال میں مختلف طریقوں سے مختلف الفاظوں کے ذریعے انہوں نے انہی حقیقتوں کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ باقاعدہ ان کے اشعار سے بھی ثابت ہوتا ہے، ان کے مختلف اقوال سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں ہم تفصیل سے گزشتہ تقریروں میں گفتگو کر چکے ہیں، خصوصاً مامون عباسی کا جب واقعہ ہم بیان کے بارے میں جب ہم ذکر کر رہے تھے تو ہم نے وہ یہ دونوں جو کلمہ شہادتین کے جو حقائق ہیں ان حقیقتوں کو جناب ابو طالب علیہ وسلم نے کس طرح اپنے شعروں میں بیان کیا وہ ہم گزشتہ تقریر میں ہی بیان کر چکے ہیں اور تفصیل سے، لہذا اس بنیاد پر جناب ابو طالب علیہ السلام کا کلمہ شہادتین کے ان دو حقیقتوں کا اعلان و اظہار و اقرار کرنا مختلف الفاظوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے، اور یہاں پر علامہ برزنجی نے باقاعدہ علامہ نووی اور علامہ حلیمی کے ریفرنس سے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ کلمہ شہادتین کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مخصوص الفاظ کا ہی استعمال ضروری نہیں ہے، بلکہ ان دو حقیقتوں کو دیگر الفاظ کے ذریعے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے پر اس بیان کرنے والے کا اسلام اور ایمان ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب وہ اسی پیج نمبر 5 پر علامہ برزنجی لکھتے ہیں مزید، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بعثت سے قبل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دی تھی، اور یہ بات آپ نے اس خطبے میں فرمائی تھی جو حضرت نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت پڑھا تھا، اور کچھ جملوں کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ حضرت کی بعثت سے 15 برس پہلے کا ہے، پس یہ قوی تر دلیل ہے اس امر کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ لہذا سامعین یہ جو عبارت ہے یہ اثناء المطالب فی نجات ابی طالب علیہ السلام کے پیج نمبر 5 پر ہے، جہاں پر علامہ برزنجی لکھ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی، یعنی جب آپ 40 سال کے ہوئے پہلی بار آپ پہ وحی نازل ہوئی اور آپ کی نبوت و رسالت کا آغاز ہوا، آپ مبعوث بر رسالت ہوئے، اس وقت سے پہلے ہی تقریباً 15 سال پہلے کی جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر، اور یہ باتیں تمام تفصیل سے ہم جناب ابو طالب السلام کے ایمان و اسلام کو ثابت کرنے کے لیے جب ہم واقعات بیان کر رہے تھے تو اس وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی، آپ کے نکاح کا موقع آیا تو آپ نے اپنے خطبے میں کیا کہا، یہ تمام چیزیں ہم تفصیل سے پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں، مگر اب یہاں پر علامہ برزنجی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جب سے شروع ہوئی، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، جب سے آپ نے اپنے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، اس سے بہت پہلے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی نبوت کی خبر دے دی تھی، اور یہ خبر آپ نے اس خطبے میں دی تھی کہ جو آپ نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت پڑھا تھا، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس خطبے میں آپ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبأ عظیم ہے، یعنی ایک بڑی خبر ہے کہ جو آپ کے لیے آنے والی ہے، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب خطبہ پڑھا نکاح کے وقت تو نکاح کے خطبے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اور عنقریب مستقبل میں تم لوگوں کو اس میرے بھتیجے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر ملنے والی ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جس سے تم لوگ بعد میں واقف ہوگے۔
تو آپ دیکھیے بعثت سے 15 سال پہلے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہے اور آپ کا نکاح ہو رہا ہے، اس نکاح کے موقع پر جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کے نکاح کا خطبہ جب پڑھ رہے ہیں تو اس خطبے میں جناب ابو طالب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اور میرے اس بھتیجے کے متعلق مستقبل میں ایک بہت بڑی خبر تم لوگوں کو معلوم پڑنے والی ہے، اور مستقبل میں ایک بہت بڑی خبر، ایک نبأ عظیم ان کے بارے میں آنے والی ہے اور لوگوں کو معلوم پڑنے والی ہے۔ اور ہم نے بتایا، اور یہ بات تفصیل سے ہم نے اس کے متعلق گفتگو کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی زندگی میں سوائے آپ کی نبوت و رسالت کے اور کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو کہ جس نبأ عظیم سے جس کی مراد لی جائے، اور جو ایک بڑی خبر جو آپ نے کہا تو اس سے مراد سوائے آپ کی نبوت و رسالت کے اور کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں مستقبل میں اس سے بڑی خبر اور کوئی نہیں تھی کہ جو لوگوں کو معلوم ہوئی۔ لہٰذا اس بنیاد پر علامہ برزنجی فرما رہے ہیں کہ بعثت سے 15 سال پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعلان و اظہار اور شروعات سے 15 سال پہلے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی نبوت کی خبر دے دی تھی، نبأ عظیم کے الفاظ میں، کہ ایک بڑی خبر ان کے بارے میں عنقریب مستقبل میں لوگوں کو معلوم ہونے والی ہے، اور جس سے آپ کی مراد آپ کی نبوت و رسالت ہی تھی۔ اور اسی کے متعلق علامہ برزنجی اشارہ فرما رہے ہیں کہ جناب ابو علیہ السلام نے تو بعثت سے پہلے ہی حضرت کی نبوت کی خبر دے دی تھی، اور یہ خبر آپ نے اس خطبے میں دی تھی کہ جو آپ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت پڑھا تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انتہائی قوی تر دلیل ہے اور انتہائی محکم اور ٹھوس ثبوت ہے اس بات کا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو جناب ابو طالب علیہ السلام اس پر ایمان لائے اور آپ نے اس کی تصدیق کی، اور آپ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ آپ مسلمان اور مومن تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص 15 سال پہلے ہی اس حقیقت کی خبر دے رہا ہے کہ جو مستقبل میں ہونے والی ہے اور اس کے بارے میں آپ پہلے سے ہی جب بتا رہے ہیں، تو پھر کیا یہ عقل اور منطق کے خلاف بات نہیں نظر آتی کہ انسان یہ کہے کہ نہیں، پھر اس 15 سال پہلے تو انہوں نے ایسی خبر دی لیکن بعد میں جب وہ خبر واقع ہو گئی تو اس پر انہوں نے ایمان نہیں لایا اور اس کو قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو خود علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کو قبول کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ مسلمان اور مومن تھے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے قبول کیا ہے اور اعتراف کیا ہے بلکہ باقاعدہ اپنی طرف سے دلیلیں بھی دی ہیں، اور اپنے اس نظریے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ بہت ساری ایسی دلیلیں دی ہیں کہ جن کا ذکر ہم تفصیل سے حالانکہ گزشتہ تقریروں میں بھی کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اب ان علماء کی عبارتیں آ رہی ہیں تو اس کا مختصراً دہرانا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر آج ہم نے علامہ زینی دہلان اور علامہ برزنجی کے یہ مختلف عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، جو کہ آج کی تقریر یہیں پر ختم کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر میں مزید علماء اہل سنت والجماعت حضرات کے اقوال اور ان کی عبارتیں آپ کی خدمت میں حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔